السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے بخیل ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جب میرا ذکر اس کے سامنے کیا جائے تو وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ یعنی یہ ایک مسلمان کے بخیل ہونے کی انتہا ہے کہ اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، کیونکہ اس کائنات میں ایک مومن کا سب سے بڑا محسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احسانات اس امت پر ہیں، اور خاص طور سے ان لوگوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا، اتنے کسی کے پاس بھی احسانات نہیں ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ اپنی امت کی فکر میں دن رات گھلتے رہتے تھے۔ ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب بھی میں آپ کو دیکھتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی فکر میں ہیں اور کوئی غم آپ پر طاری ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ فکر اور غم کوئی اس بات کا نہیں تھا کہ آپ کو تجارت میں نقصان ہو رہا تھا اور مال و دولت میں کمی آ رہی تھی، یا دنیا کے اور دوسرے مال و اسباب میں قلت آ رہی تھی، بلکہ دوستو یہ فکر اور غم اس امت کے لیے تھا کہ میری امت کسی طریقے سے جہنم کے عذاب سے بچ جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو حاصل ہو جائے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اب پروانے آ کر اس آگ میں گرنے لگے۔ یہ شخص ان پروانوں کو آگ سے دور ہٹانے لگا تاکہ وہ آگ میں جل کر ختم نہ ہو جائے۔ اس طرح میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تم کو آگ سے روک رہا ہوں اور تم میرے ہاتھ سے نکلے جا رہے اور اس آگ میں گرے جا رہے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس فکر میں گزری کہ امت کس طرح جہنم کے عذاب سے بچ جائے، تو کیا ایک امتی اتنا بھی نہیں کرے گا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں نامی آئے تو کم از کم آپ پر ایک مرتبہ درود بھیج دے؟ جبکہ درود بھیجنے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ تو ہوگا، خود درود بھیجنے والوں کو اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں درود بھیجنے کے بارے میں عجیب انداز سے بیان فرمایا۔ چنانچہ فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ دیکھیے، ابتدا میں یہ نہیں فرمایا کہ تم درود بھیجو، بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اس سے دو باتوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ ایک یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درود کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ان پر پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ درود بھیج رہے ہیں اور اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، ان کو تمہارے درود کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اگر تم اپنی بھلائی اور خیر چاہتے ہو تو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ دوسری اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ درود شریف بھیجنے کا جو عمل ہے، اس عمل کی شان ہی نرالی ہے، اس لیے کہ کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہے جس کے کرنے میں اللہ تعالیٰ بھی بندوں کے ساتھ شریک ہو۔ مثلا نماز ہے، بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتے۔ روزہ بندہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ روزہ نہیں رکھتے۔ زکوٰۃ یا حج وغیرہ جتنی باتیں، ان میں سے کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس میں بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی شریک ہو۔ لیکن درود شریف ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عمل میں پہلے سے کر رہا ہوں، اگر تم بھی کرو گے تو تم بھی ہمارے ساتھ اس عمل میں شریک ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر! کیا ٹھکانہ ہے اس عمل کا کہ بندہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی اس عمل میں شریک ہو رہے ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مطلب اور ہے اور بندے کے درود بھیجنے کا مطلب اور ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ان پر اپنی رحمت نازل فرما رہے ہیں، اور بندے کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اس وقت صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو حکم دیے ہیں کہ میرے نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے کہ جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ اس طرح تشہد کے اندر بھی سلام کا طریقہ آپ نے بتایا کہ اس میں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کریں، لیکن ہم آپ پر درود شریف کس طرح بھیجیں، اس کا کیا طریقہ ہے؟
اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستو جواب دیا کہ مجھ پر درود بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ یوں کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جب بندہ درود بھیجے تو یہ سمجھے کہ میری کیا حقیقت اور حیثیت ہے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجوں۔ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات کے احاطہ کہاں کر سکتا ہوں، میں آپ کے احسانات کا بدلہ کیسے ادا کر سکتا ہوں۔ لہذا پہلے ہی قدم پر اپنی عاجزی کا اعتراف کر لو کہ یا اللہ میں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، اللہ آپ ہی ان پر درود بھیج دیجیے۔ تو دوستو ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ ہی پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ ہم لوگ کتنی بھی تعریف کریں مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا 10واں حصہ بھی ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایک ایسی ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو جانتی ہے، ہم آپ ان کے مرتبے کو جان بھی نہیں سکتے۔ لہذا درود شریف کے ذریعے یہ بتا دیا کہ تم اس بات کا اعتراف کرو کہ میں نہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو پہچان سکتا ہوں، نہ ان کے احسانات کا حق ادا کر سکتا ہوں، اور نہ صحیح معنی میں میرے اندر درود بھیجنے کی اہلیت ہے۔ میں تو یہ دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ آپ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا بھیجیے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ ساری کائنات میں کوئی دعا ایسی نہیں ہے جس کے 100% قبول ہونے کا یقین ہو۔ کون شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میری یہ دعا 100%